بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 23 السجود علی الثوب فی شدت الحر، یعنی شدت گرمی کی وجہ سے کپڑے پر سجدہ کرنا۔ عنوان باب میں لکھا ہے، اور حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ لوگ پگڑی اور ٹوپی پر سجدہ کیا کرتے تھے اور ہر ایک کا ہاتھ اپنی آستین میں ہوتا۔ حدیث نمبر 385۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے اور ہم میں سے کوئی شدت گرمی کی وجہ سے سجدے کی جگہ میں کپڑے کا کنارہ رکھ لیتا۔ اگلا باب 24 ہے، الصلاۃ فی النعال، یعنی جوتوں سمیت نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 386۔ ابو مسلمہ سعید بن یزید ازری سے روایت ہے، کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں سمیت نماز پڑھا کرتے تھے؟ کہا ہاں۔ اگلا باب 25 ہے، الصلاۃ فی الخفاف، موزوں سمیت نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 387۔ حمام بن حارث روایت کرتے تھے، انہوں نے کہا میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے دونوں موزوں پر مسح کیا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ آپ سے پوچھا گیا تو کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ایسا ہی کیا تھا۔ ابراہیم نے کہا یہ حدیث ان کو اچھی معلوم ہوتی تھی، کیونکہ حضرت جریر ان لوگوں میں سے تھے جو آخر میں مسلمان ہوئے۔ اگلی حدیث 388 ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ تشریح۔ باب 24-25 بھی ایک اختلافی مسئلہ حل کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ روایت نمبر 387 میں ابراہیم نخعی کے قول فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ سے مراد یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھی اس روایت کو سن کر خوش ہوئے تھے۔ مسلم کتاب الطہارہ، کیونکہ جو لوگ موزوں پر مسح کرنا جائز نہیں سمجھتے، وہ یہ عذر پیش کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ کے نزول ہونے سے پہلے مسح کیا کرتے تھے، مگر بعد میں جب کہ پاؤں دھونے کا حکم سورہ مائدہ میں نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح نہیں کیا ہوگا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ آخر میں مسلمان ہوئے تھے جبکہ سورہ مائدہ نازل ہو چکی تھی۔ ابو داؤد نے واقعہ مذکورہ بالا مفصل نقل کیا ہے، اس میں ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو یہ جواب دیا ما اسلمت الا بعد نزول المائدہ۔ باب 24-25 کا تعلق سابقہ بابوں سے ظاہر ہے کہ جوتا یا موزہ پہننے نماز پڑھنے میں بھی قدم زمین کو نہیں چھوتے۔ ان روایتوں سے اس خیال کی تغلیظ ہوتی ہے کہ نماز میں جسم کا زمین سے بغیر کسی درمیانی روک کے چھونا ضروری ہے۔ جوتوں سمیت نماز پڑھنے کے متعلق صحیح مذہب یہی ہے کہ اگر فرش بچھا ہو یا مسجد کا صحن یا نماز گاہ صاف ستھری ہو اور گرمی یا سردی کی تکلیف سے بچنے کا سامان بھی ہو تو پھر خواہ مخواہ جوتوں سمیت نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر مٹی سے پاؤں میلے ہوتے ہوں یا سخت سردی یا گرمی سے ننگے پاؤں نماز پڑھنا تکلیف دہ ہو تو اس وقت جوتے سمیت نماز پڑھے۔ ایسا ہی اگر فل بوٹ یا سواری کے بوٹ اتارنے میں دقت ہو اور ان کے تلے صاف ستھرے ہوں تو ان کے سمیت نماز پڑھ سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں غلو کرنا ناجائز ہے۔
صحیح ضرورت کے تقاضے کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔